السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر۔ ٹاپک نمبر 5، صحیح حدیث یا ضعیف حدیث۔ ہم نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ صحیح حدیث اور ضعیف حدیث میں کیا فرق ہے اور کیا فضائل میں ضعیف حدیث لی جا سکتی ہے، اور من گھڑت حدیث کے بارے میں بھی سنیں گے۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ اگر کوئی حدیث ضعیف ہے تو پھر اسے حدیث کی کتابوں میں لکھا ہی کیوں گیا ہے۔ تو سب سے پہلے سنتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کو۔ وہاں نے لیا ہے، محدثین اس کو اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں۔ اگر وہ بالکل ہی کالعدم ہوتی، ان کی کوئی حیثیت ہی نہ ہوتی تو ان کو ذکر نہ کیا جاتا۔ البتہ اس میں شرط یہ ہے کہ ضعف بہت شدید نہ ہو، بہت زیادہ ضعف نہ ہو، کم درجے کا ضعف ہو۔ البتہ وہ ضعیف روایت اگر کسی صحیح حدیث کے خلاف جاری ہے، یہ خبر متواتر کے خلاف جاری ہے، پھر اس کو رد کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مذہب ہے کہ وہ ضعیف روایت کو قیاس پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی مثال بھی دی جاتی ہے کہ یہ دو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ نے نماز میں قہقہ لگایا تھا، زور سے ہنسے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وضو بھی دوبارہ کریں اور نماز بھی دوبارہ پڑھیں۔ اسی وجہ سے حنفیہ کا یہ مذہب ہے کہ نماز میں اگر آپ کھلکھلا کے ہنستے ہیں تو آپ کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، مگر پھر بھی امام حنیفہ نے اس کو لیا ہے، حالانکہ یہ قیاس کے خلاف ہے۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ہنسنے کا وضو سے کوئی تعلق نہیں ہے، وضو تو کا تعلق ہے نجاست سے۔ تو یہ حضرات فقہا کا مذہب نہیں ہے، نہ محدثین کا مذہب ہے کہ ضعیف روایات کو بالکل ہر لحاظ سے کالعدم قرار دے دینا۔ اگر اس میں ضعف شدت والا ضعف نہیں ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ یہ بھی انکار حدیث کی ایک صورت ہے، کیونکہ روایات میں ضعیف روایات ہمارے پاس زیادہ ہیں، تو حدیث کے انکار کی ایک صورت ہے کہ آپ ضعیف روایات کا بالکل انکار کر دیں۔ تو ظاہر ہے چونکہ جب آپ روایت کا انکار کریں گے تو پھر آپ کو اپنی عقل سے مسئلہ گھڑنا پڑے گا۔ لوگ اس پہلو کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑی، ان کا معیار بہت اونچا ہے روایات کے معاملے میں، یہ ذرا سا بھی روایت میں ضعف ہو تو یہ اس کو مسترد کر دیتے ہیں۔ تو اس پہلو کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس پہلو کو نہیں دیکھ رہے ہوتے جب یہ حدیث کو رد کرتے ہیں پھر اپنی عقل سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ تو اس ضعیف روایت میں امکان تو تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، امکان تھا تبھی تو اس کو ضعیف کہا ہے، ورنہ اس کو موضوع کہا جاتا، من گھڑت روایت کہا جاتا۔ امکان تھا، لہذا اپنی عقل سے کوئی مسئلے کا استنباط کرنے کی بجائے اس روایت کا سہارا لے لینا یہ زیادہ بہتر۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ضعیف حدیث کو بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ہمارے پاس ضعیف احادیث زیادہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ فضائل میں ضعیف حدیث لی جا سکتی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ضعیف حدیث میں اگر ضعف شدت سے نہ ہو اور وہ کسی صحیح حدیث کے خلاف نہ جا رہی ہو تو اسے لیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے پر اسے حدیث کی کتابوں میں لکھا تو گیا ہے۔ اب ہم اسی سوال کا جواب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے سنتے ہیں۔ حدیث ضعیف ہو سند میں، اہل علم یعنی ائمہ اس پر عمل کر لیں تو اہل علم کے عمل سے وہ حدیث ضعیف نہیں رہتی، وہ درجہ صحیح میں چلی جاتی ہے۔ یہ قواعد ہیں اصول حدیث کے۔ تو جب اس پر عمل ائمہ فقہا ہو گیا، وہ سند میں ضعیف تھی، چونکہ فقہا ائمہ نے اس پر عمل کیا تو ثابت ہوا کہ متنن وہ صحیح تھی۔ وہ اسنادن ضعیف تھی مگر متن میں صحیح تھی، اس لیے فقہا اہل علم نے اس کو قبول کیا، نمبر 1۔ یا دوسرا سبب یہ تھا کہ حدیث اسنادن ضعیف تھی مگر اس باب میں اس سے اقوی صحت کے ساتھ حدیث صحیح یا حسن کوئی دستیاب ہے ہی نہیں، تو شریعت کا مسئلہ رہ جاتا ہے، مسئلہ شریعت کا جواب نہیں ملتا۔ عمل کیسے کریں؟ عمل امت کیسے کرے جب حدیث حسن یا صحیح نہیں تو عمل کیسے ہو؟ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف کو لے لو اور سند یہ ہے جب فقہا نے قبول کر لیا وہ صحیح ہو گئی۔ یہاں ایک نقطہ سمجھا دوں، کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے جس کی گہری نظر نہ ہو علوم پر، مصطلحات پر، کہہ سکتا ہے کہ حدیث تو ضعیف تھی تو فقہا کے عمل کرنے سے صحیح کیسے بن گئی؟ ایک ذہن میں سوال وارد ہو سکتا ہے، اس کا جواب دیتا چلوں۔ اے سوال کرنے والے، اس کو ذہن میں رکھ لیں، حدیث اسنادن ضعیف تھی اور فقہا کے عمل سے اور تلقی، علماء کی تلقی بالقبول سے وہ صحیح اس لیے ہو گئی
کہ اس حدیث کو ضعیف کس نے کہا تھا؟ کیا رسول پاک نے فرمایا تھا یہ ضعیف ہے؟ کیا صحابہ کرام نے بتایا تھا ضعیف ہے؟ کیا تابعین نے روایت کرتے ہوئے بتایا تھا ضعیف ہے؟ بھئی وہ تو ابو ہریرہ نے روایت کر دی، انس ابن مالک نے روایت کر دی، ابن عباس نے روایت کر دی، ابن عمر نے روایت کر دی، صحابی نے روایت کر دی، ان سے تابعی نے روایت کر دی، تبع تابعی نے کر دی، امام حدیث کی کتاب میں آ گئی وہ روایت۔ کس نے بتایا یہ ضعیف ہے؟ وہ جرح و تعدیل کے وہ بھی امام تھے، وہ بھی علماء تھے، انہوں نے جرح و تعدیل کی اور کسی راوی میں اس کے حفظ میں، اتقان میں، حافظے میں کوئی نقص دیکھا تو جب اس نے سند پر داو کا حکم لگایا، یہ حکم بھی حکم اجتہادی ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث جس کی سند ضعیف ہو، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد جس نے بھی اسے بیان کیا ان میں کسی قسم کا بھی ڈاؤٹ ہو تو وہ حدیث سندن ضعیف بن جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ائمہ اور فقہا جو ہم سے آگے گزر چکے ہیں، انہوں نے اگر کسی ضعیف حدیث پر خود عمل کیا تو ان کے عمل کرنے سے وہ حدیث صحیح بن گئی ہے، کیونکہ اس حدیث کو ضعیف بھی انہی اماموں نے خود کیا ہے۔ اور ضعیف حدیث قبول کرنے کی دوسری وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ اگر کسی مسئلے میں رہنمائی کے لیے صحیح حدیث موجود نہیں اور اس مسئلے میں ضعیف حدیث موجود ہے تو اسی لیے ہم ضعیف حدیث قبول کریں گے۔ اب ہم اسی ٹاپک پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سنتے ہیں۔ مسئلہ یہ میرے بھائی کہ یہ حقیقت ہے کہ باقی محدثین میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ضعیف روایتوں کو فضائل اعمال میں لے لیتے ہیں، لیکن وہ محدثین وہ ہیں کہ جو ان ضعیف روایتوں سے عقیدے نہیں گھڑنے کی اجازت دیتے۔ یہاں اگر فضائل اعمال تک انہوں نے لیا ہوتا تو ہم ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے، انہوں نے اس سے عقیدے بنائے ہوئے ہیں اور ضعیف کے نام کے اوپر جھوٹی روایتوں کو لیا ہوا ہے۔ دو اقسام نہیں ہے صحیح اور ضعیف، ایک تیسری بھی ہے موضوع، وضع کی گئی گھڑی۔ اکثر گھڑی ہوئی روایتیں ہیں جو ان کو یہ ضعیف روایتیں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ مثلا یہ انگوٹھے چومنے والی روایت، یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، یہ موضوعات میں سے ہے، یہ ضعیف روایت نہیں ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے عقیدہ بنا لیا، وہ روایت کے الفاظ ہی یہ ہے کہ عقیدہ تو خود بخود بن جائے گا کہ جو شخص انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگائے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، تو یہ فضیلت تو نہ رہی، یہ تو عقیدہ بن گیا، تو یہ تو بالکل غلط کر رہے ہیں نا یہ۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے فضائل اعمال یا فضان سنت ان کتابوں کو ڈیفینڈ کرنا، تو اس میں تو جھوٹی روایتیں بھی لکھی ہیں، ان سے پوچھیں جو آپ نے جھوٹی روایتیں لکھ دی ہوئی ہیں ان کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ خالی ضعیف روایتیں تک نہیں لیں۔ امام مسلم نے لکھا ہے کہ کیا صحیح حدیثیں دنیا میں ختم ہو گئی ہیں کہ ہم ضعیف حدیثوں کے لیں اس مقدمے میں؟ تو امام مسلم کا لاجیکلی آپ مقابلہ کریں۔ میرا یہ موقف ہے کہ امام مسلم ٹرو انٹیلیجنٹ جینیس آدمی تھے، انہوں نے اس زمانے میں فورسی کر لیا تھا کہ ضعیف روایتیں امت کا بیڑا غرق کر دیں گی۔ آج کی ڈیٹ میں اگر وہ سارے امام جو ضعیف روایتوں کو فضائل میں قبول کرتے تھے مسلمانوں کی حالت دیکھتے تو امام مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے۔ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ حدیثیں صرف صحیح اور ضعیف نہیں ہوتی بلکہ جھوٹی اور من گڑت یعنی موضوع حدیثیں بھی ہوتی ہیں، ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ان کا دفاع کرنا چاہیے۔ ضعیف اور جھوٹی حدیثوں کو بعض محدثین فضائل میں قبول کر لیتے ہیں، پر ان حدیثوں سے عقیدے بنانے سے وہ خود بھی منع کرتے ہیں، جیسے عقیدے لوگوں نے بنا لیے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے انگوٹھے چومنے والی مثال بھی دی ہے۔ امام مسلم کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیا صحیح حدیثیں دنیا میں ختم ہو گئی ہیں جو ہم ضعیف حدیثیں قبول کریں؟ امام مسلم کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ضعیف حدیثیں امت کا کیا نقصان کریں گی، اسی لیے انہوں نے فضائل میں بھی ضعیف حدیثیں لینے کا رد کیا ہے۔ اور اگر وہ محدثین جو ضعیف حدیثوں کو فضائل میں قبول کر لیتے ہیں، اگر آج وہ امت میں پیدا ہونے والی خرابیوں کو دیکھ لیتے تو وہ امام مسلم کی اس بات سے بالکل متفق ہو جاتے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ضعیف حدیثوں سے غلط عقائد بن گئے ہیں تو پھر انہیں حدیث کی کتابوں میں لکھا ہی کیوں گیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہم مولانا اسحاق مدنی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ باقی جو آپ کا سوال ہے کہ لکھی کیوں، یہ لکھنی تھی، اگر یہ نہ لکھتے تو دوسرے لوگوں کو یہ ملتی نہ تو انہوں نے کہہ دینا تھا کہ ان علماء کو نہیں ملی، یار حدیثیں تو اور بھی ہیں، اس لیے یہ مصر مکمل کیا۔ جیسے آپ جاتے نا عدالت میں تو سچے گواہوں کا بھی بیان لکھا جاتا، جھوٹوں کا بھی لکھا جاتا،
یہ تو نہیں کرتے اہل مت کہ ہم جھوٹے کا نہیں لکھتے، بعد میں فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ گواہ جھوٹ بولتا ہے، یہ سچ ہے، مثل تب مکمل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ لوگوں کو یہ نہ ہو کہ علماء کو یار یہ روایتیں ملی نہیں، انہوں نے کہا پتہ ہے ہمیں سب کا، مگر یہ کھڑی ہیں، یہ کھوٹی ہیں، وہ سب پرکھی گئی ہیں، آپ بے فکر رہیں، علماء یہ کام کر چکے، اب بھی ہو رہا، مگر جیسے MBBS نہیں کرتا وہ علاج معالجہ کیسے کر سکتے؟ سارے لوگوں کو ہم کہہ دیں حدیث کے بارے میں آپ ہی چھان بین کریں، بیچارے کیسے کر سکتے؟ اردو کی کتابیں پڑھ نہیں سکتے، حدیثیں کیا پرکھیں گے؟ جیسے ہر فن میں میرے بھائی اس کے اسپیشلسٹوں پر اعتماد کیا جاتا ہے، علاج معالجہ کے لیے ڈاکٹروں پر، قانون کے، اسی طرح علماء پر انحصار کریں، ان پڑھ نہ لے لیں کتابیں کہ ہم ہی فیصلہ کریں گے، عالموں سے پوچھیں جو اچھے پڑھے لکھے ہوں کہ کون سی روایت ضعیف ہے کون سی صحیح ہے، ان سے بھی اگر آپ دلیل چاہیں کہ کیوں ضعیف ہے وہ بتا دیں گے، بھائی اس میں یہ آدمی جو ہے یہ نہیں ٹھیک، اس پر باقاعدہ دفتر بنے ہوئے ہیں، تو آپ بے فکر رہیں، سنت رسول کی حفاظت ہوئی ہے، شان فرق ہو چکی ہے، مگر یہ لکھنی ضروری تھی، جھوٹی بھی لکھنی تھی، وہ نہ لکھی جاتی، بہت سے کہہ دیتے کہ ان علماء کو علم نہیں، ہمارے پاس یہ بھی ہیں، تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ، لکھ لی، ساتھ بتا دیا کہ یہ دجال کر رہا، اس بے ایمان نے گڑی ہے، پوری طرح نشاندہی ہو چکی ہے، آپ اگر کوئی روایت پوچھیں گے تو بتا دیں گے کس کا کیا درجہ، کیوں ایسا یہ حال ہے، آپ مطمئن رہیں کہ سنت میں کوئی گڑبڑ نہیں، باقی علم کی ضرورت ہے۔ مولانا اسحاق مدنی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیثیں لکھنی ضروری تھیں تاکہ بعد میں کوئی بھی شخص یہ کلیم نہ کر دیتا کہ یہ حدیثیں بھی موجود ہیں مگر محدثین کو پتہ ہی نہیں چلی، تو محدثین نے یہ ساری حدیثیں لکھ کر یہ بتا دیا ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے کہ کون سی حدیثیں صحیح ہیں اور کون سی ضعیف، اور یہ کام انہوں نے بڑی محنت سے کیا ہے، اسی لیے حدیث کی کتابوں میں ہمیں ہر حدیث کے ساتھ اس کی سند اور اس کے صحیح یا ضعیف ہونے کا بتا دیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جیسے عدالتوں میں جھوٹے اور سچے دونوں کا بیان لیا جاتا ہے اور پھر ہی کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے، اسی طرح محدثین نے صحیح اور ضعیف حدیث کی بھی جانچ پڑتال کی ہے تاکہ اس کا فائدہ ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کو ہو سکے۔ تو آپ نے ان سب کو سنا، اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کون حق پر ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل مسلم ٹیوٹر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے۔